نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مسلمان بزرگوں، میرے عزیز غیور موحد نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے کلمہ اسلام پڑھنے والے مسلمان آدمی نو ہر گناہ تو محفوظ رکھن دے اپنے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر کچھ قانون بیان فرمائے ہیں۔ انہاں دے تحت زندگی بسر کرنے والا آدمی ہمیشہ اللہ رب العزت اس نو ہر بے حیائی اور گناہ کو محفوظ فرما دیتا ہے، بلکہ جدا ایسے آدمی تے موت دا وقت آندا ہے، اس وقت اللہ پاک خود اس نو سڈ مار کے بلاندا ہے کہ اپنے قرب و جوار دے اندر کھلومن والیاں دے رومن وال تو نہ ویکھ، بلکہ ارجعی الی ربک، چھوڑ دنیا نو، تو میں رب دے پاس آ، راضیتم مرضیہ، تیری مرضی من پسند ٹھکانہ میں اللہ تینو جنت وچ نصیب فرما دے سا۔ پر شرط یہ ہے کہ
کلمہ پڑھنے دے بعد زندگی اونج بسر کرے جیویں بسر کرنے دا طریقہ میرے سونے محبوب نے فرمایا. کیونکہ قیامت تک آمن والے ہر انسان واسطے اللہ نے فلاح دارین دا سامان بنایا ہے. تو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. دعا کیتی کرو کہ اسا علماء نو بھی اللہ کریم شریعت مصطفیت متفق اور متحد ہو کے ران دی توفیق نصیب فرمائے. چند بندیاں آمین آکھیے کیونکہ تسا بھی اس بات تے خوش نہیں ہو کہ مولوی سارے کٹھے ہو جاوے. میں اس وجہ تو اگے بھی دعا کردا ہن بھی کر رہا ہاں کہ میرے محبوب محمد معصوم دی معصوم شریعت دے نام لیوا علماء نو اللہ اس شریعت تے کٹھا رکھن دی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ ہر جماعت ہر فرقے واسطے ہے اور ہر جماعت نسبت رکھ دی ہے تو شریعت محمد الرسول اللہ نے رکھ دی ہے، مگر نام مختلف ہیں. بریلوی، دیوبندی، حیاتی، مماتی، شاتی، فلا 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 فلا. مگر اللہ نے جو قوانین اپنے محبوب دی محبوب شریعت دے اندر بیان فرمائے ہیں وہ کسے مخصوص مکتبہ فکر نال تعلق رکھن والے واسطے نہیں. وہ ہن جس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا مسلمان سڑا لیا او دے واسطے سوڑے محمد دی سوڑی شریعت نے اصول اور ضابطہ حیات بیان فرمائے ہیں کہ انہاں دے تحت زندگی بسر کرنے والا بندہ کدی دانستہ طور تے سوڑے محمد دی شریعت دا باغی ہو سکتا ہے. اتنی ایسی گرنٹڈ بات تو ہم دنیا دے اندر کسی شخصیت کو نہیں ملتی جیڑی بات سوڑے محمد معصوم دی معصوم زبان نے بیان فرما دیتی ہے. او اللہ دے قرآن نے جڑی بیان فرمائی ہے وہ ہے انسان دی فکر تے، انسان دی سوچ تے. جویں کہ اللہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. یا اللہ دے قرآن نے فرمایا فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ. یا فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال. یا کسی جگہ تے فرمایا فانظروا. اے انظر ینظر فانظر ادا مطلب کیا ہے؟ اللہ بار بار انسان بالخصوص کلمہ اسلام پڑھن والے نو آتا ہے اور تو کیڑی سوچ جو مبتلا ہے اونج دی سوچ نال زندگی بسر کر جیڑی سوچ نو میں اللہ پسند فرما. تیری سوچ کامیابی نہیں، اس سوچ دے اندر کامیابی ہے جیڑی سوچ نو میں رب پسند فرما لوا. اس واسطے قرآن پاک نے
سب تو اہم مسئلہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے جڑا بیان فرمایا کہ انسان نو اے سوچ رکھنی چاہیے ہر وقت او دے دل دماغ تے سوار رہے کہ میرے اوتے ایک دن موت آونی ہے تے میں اپنی دنیاوی زندگی دے ایک ایک ساہ دا حساب کینو دے رہا ہے اللہ جدا اے سوچ دے مطابق بندہ زندگی بسر کرے سی یقیناً جدا قدم رکھسی انہوں پہلے اے سوچ ہونی ہے کہ میرے اس قدم اٹھائے تے آنکھ رکھنا لے کون ہے پہلے ہی وہ جدا عمل کرے سی نماز پڑھنے بھائندہ پہ ہے یا چوری کرنا جا رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں یا غیبت کر رہے ہیں شراب پی رہے ہیں زنا کر رہے ہیں کنجریاں نچا رہے ہیں تھیاں نو نچا رہے ہیں تھیاں دا حق غصب کر رہے ہیں کسے مومن موحد مسلمان یا کافر دی تھی دی عزت دیا لیرا لیرا کرن لگا ہے جدا او دے دل تے دماغ دے اندر یہ سوچ سوار ہو گئی کہ میرے ایک کا حرکت تے میں رب دی آنکھوں دوتے موجود ہے یقیناً کدی پھر خدا دے ویتھیا اے بندہ محمد دی شریعت دا بانی نہیں ہو سکتا اللہ فرماتا ہے جدا اے سوچ دل دے اندر پیدا ہو گئی کہ میں ایک ایک قدم ایک ایک حرکت ایک ایک سکون ایک ایک ساہ دا حساب میں رب دے دربار جو دینا ہے ایسی سوچ والا بندہ مردہ مر سکتا ہے کدی محمد دی شریعت دا بانی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے جدا اے سوچ نہ ہو سی جدا اے سوچ بن گئی کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کہہ مٹھا اس وقت شریعت محمد رسول اللہ دے بننے لتاڑی رکھنا ہے جدو اس دے اندروں یہ سوچ ختم ہو گئی ہے کہ میں مرنا ہے تے اللہ دی عدالت چ حاضر ہونا ہے اپنی امانت دیانت نال دسو پھر مسلمان دے اندر منافقت والی لعنت پیدا ہو سکتی جیڑا میرے کنڈ پچھو تیری کنڈ پچھو تیری شکایت کر رہے ہیں تو اس وجہ تو کر رہے ہیں کہ جی میں کر رہے ہیں انہوں کہنا پتا تے جے او دے اندر یہ سوچ ہوئے ہاں کہ جے اس نو نہیں پتا مگر آن سڑیاں نو سڑن تے ویکھنا لگاوڑے تو کبھی مسلمان دے اندر منافقت آ سکتی ہے بولو ایہو زانی ہے اے او لے ودا کو لیندہ ہوتا ہے پردے تلاش کر رہا ہوتا ہے اندھیرے دے اندر بے حیائی کردا ہے متا میرے ماں پیو مینوں نہ ویکھ لوے یا اس دھی تے بہن دے گھر والے نو پتہ نہ چلے انہاں تو پردہ کر رہا ہے کہ اے سوچ ہوئے کہ ہر پردے جو ویکھنا لگاوڑے کدی خدا دی قسم ہے کسی دی تھی بہن دی عزت تے ڈاکہ لگ ہی نہیں سکتا اس وجہ تو قرآن پاک نے قانون بیان فرمایا فانظر فلینظر اے سوچے پیدا کر کے تیرے ایک ایک قدم دوتے آنکھ رکھنا لگاوڑے ایک اللہ جدا یہ سوچ بندے دے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً مسلمان کدی سونے پیغمبر دی شریعت دے خلاف الحمدللہ اسا سارے مسلمان بیٹھے کرما لیو تائید کرنا بھی بڑا ثواب ہوتا ہے اور یہ تو سچی تائید ہے کہ اسا واقعتاً کون ہے مسلمان ہے الحمدللہ اللہ شاء ساڑا خاتمہ بالایمان فرمائے مسلمان آدمی واسطے ایک قانون رب دے قرآن دے بیان فرمائے جڑا ہے ہی قرآن دا منکر جو ہے ہی میرے محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت دا منکر او دا جدا اسلام نال تعلق ہی نہیں او چاہے سچی سوچ رکھے تے بھاویں گندی رکھے او دی سوچ نال رب نو غرض کوئی نہیں او دے واسطے سب تو پہلا قانون قرآن نے بیان فرمایا ہے
کہ جے اسلام دے اندر آمنا چاہتا ہے تا دل ستھرا کر کے میرے محمد دا کلمہ چپڑے. ایک باری کلمہ چپڑ سی 70 سالہ گناہ میں اللہ معاف فرما چھوڑے. ہن جے کلمہ پڑھ لے تو تیری حفاظت واسطے رب نے پہرا اے لگایا کہ سوچ نو گندا نہ ہو دے. سوچ صاف تے ستھری رکھ. پانچ چیزاں دا اللہ دے قرآن نے کسے پیغمبر نو بھی علم نصیب نہیں فرمایا. کتنی چیزاں دا؟ 5 چیزاں. ان اللہ عنده علم الساعہ. کسے پیغمبر نو بھی رب نے نہیں دسیا کہ قیامت کدو آنی ہے. او دی آمد دا وقت کون جاندا ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. کسے پیغمبر نو بھی رب نے نہیں دسیا کہ بارش کدوں تے کتھے تے کتنی آمنی ہے. اس دا علم بھی رکھڑا والا کون ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. مادر دے رحم دے اندر جیویں میں رب تخلیق فرمائی رہا، اس تخلیق دا حقیقی علم بھی سوائے رب دے کوئی جان سکتا. چوتھی گل ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اے میرے نبی نو نہیں پتہ ہوندا کہ آون والے وقت وچ میرے نال کی ہون والا ہے. اس دا علم بھی رکھن والا کون ہے؟ پنجویں بات ما تدری نفس بأی ارض تموت. اے بھی میں کسے نو نہیں دسیا کہ موت کدو آنی ہے، کتھے آنی ہے، کیڑی حالت وچ آنی ہے. اس دا علم بھی رکھن والا کون ہے؟ جیڑی چیز دا بندے نو پتہ ہی نہیں. ایک بندے نو کوئی بندہ آن کے آکھے چا کہ میاں اے تو ایتھے بیٹھا ہے بس انہیں تھوڑی دیر تک نہ تیرے اتے حملہ ہون والا ہے، کسے وقت بھی تیرے اتے حملہ ہون والا ہے، مگر اے من کوئی نہیں پتا جو کس ٹائم ہونا ہی، کیڑی حالت جو ہونا، تیرہ نال ہونا، تلوارہ نال ہونا، گولیاں نال ہونا یا پتھرہ نال ہونا، اے من کوئی نہیں پتا مگر ہون والا ہے. تے اگلا بندہ پھر بھی سنبھلے نہیں تو پھر غلطی دسن والے دی ہے یا اگو اپنی حفاظت نہ کرنے والے دی ہے؟ گل دی سمجھ کوئی نہیں آئی. ایک بندے انہوں دسیا بے تیرے تے حملہ ہونا، انہوں چاہیے ہے کہ ہون اپنے آپ نو کے کر لوے، سنبھال لے. بھئی کسے وقت بھی دشمن سر تے آ سکتا ہے، اپنی احتیاط برتنی چاہیے کہ نہیں. مگر اس دسن والے دی گل نو ایدو سنے تے ایدو ٹپا چھوڑے ہے تے واتو رگڑی ونجے تے لوگ آکھنا ہے ہائی الو دا پٹھا اینو اسا تا پہلے ہی چوکنا کر چھوڑیا، اسا تا پہلے ہی اینو دس دیتا. اس نہیں احتیاط کیتی تے جان کے نہیں کیتی. اللہ فرماندا میں تا تینو پہلے دس دیتا کہ موت تیرے اتے آمنی ہے، اے تینو نہیں دسیا جو کدو آمنی ہے، کیڑی حالت وچ آمنی ہے. میں تینو دس دیتا کہ موت کو تو نہیں بچ سکدا، تو اے مرنا ہے تے میرے دربار وچ آمنا ہے. تے جے تو وقت بھی سنبھالا نہ کرے، تو وقت بھی میرے محمد دی سنت دا حیا نہ کرے، تو وقت بھی اپنی اصلاح نہ کرے، انجے کفر دی حالت وچ مر جاویں تے اس سچ میں رب دا قصور نہیں ہے. میرے قرآن نے تینو دسایا ہے، میرے محمد دی سونی زبان نے تینو دسایا ہے کہ سمجھ ونج تیرے اتے موت آون والی ہے. زندگی اونج بسر کر جیویں بسر کرنے دا طریقہ میرے محمد معصوم دی شریعت نے دسایا ہے. میں تینو دسیا ہاں کہ اج دی زندگی بسر کرے سے مر سے پیچھے تے جنت دے بوہے میں اللہ تیرے واسطے پہلے کھول چھوڑ دے. تانوں سانوں سارے نو پتہ کہ موت آونی کہ نہیں آونی؟ بولو کوئی آونی کہ نہیں آونی؟ سارے منے دیو. نعرہ تکبیر، مولانا قاری کریم اللہ
ماشاء اللہ۔ تو اس واسطے اللہ کریم نے سونے محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا کہ میرا سونا پیغمبر خالق تے مخلوق دے اندر امتیازی فرق ہی ہے، میرے تے موت آ نہیں سکتی تے مخلوق دے سر تو موت جا نہیں سکتی، فرق ہی ہے۔ هو الحی الحی الذی لا یموت، وہ انجدہ زندہ رانا لے کے اس تے موت نہیں آ سکتی۔ اسا کل نفس ذائقۃ الموت، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ اے میرا سونا پیغمبر انہاں نو سمجھا دے کہ خرچ کر لو جو کچھ میں رب نے تانوں عنایت فرمایا ہے، مما جو کچھ، انفقوا تانوں میں رب نے جوانی دیتی، خرچ کرو تا کہیں رات بولو، تانوں میں اکھ دیتی ہے تا خرچ انج کرو جنہیں میرے محبوب نے دسے ہے، زبان انج خرچ کرو جنہیں میرے محمد معصوم نے دسے ہے، ترنا تے پھرنا تے کھانا تے پینا تے رہنا تے سہنا انج گزارو جنہیں گزارا دا طریقہ میرے محبوب دی محبوب سیرت نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انفقوا خرچ کر لو جتنا مرضی آندائی خرچ کر لے، مگر ادو تک کرنی آئی احدی احدکم الموت، مرن تو پہلے خرچ کر لے، جدہ مر گیوں تیری زندگی دی تار کٹی رہنی ہے، جدہ موت آ گئی اکھتا ہوڑی ہے مگر خرچ کرن دی طاقت نہیں ہونی، ہاتھ تا ہوڑے مگر ہلاون دی طاقت نہیں ہونی، زبان تا ہونی ہے مگر چلاون دی طاقت نہیں ہونی، پیر تا ہونے مگر ٹرن دی طاقت نہیں ہونی، آذان یسمعون بہا تیرے کن تا ہونے مگر سرن دی طاقت۔ اور کرم والے اینجا ہی تو کرو، سوڑن دی طاقت کوئی نہیں ہونی۔ اس وجہ تو اللہ فرماتا ہے انفقوا خرچ کر لو جے توڑی موت توڑے ہوتے نہیں آنی، جدہ موت آ گئی ول جڑا کچھ دنیا تے وقت گزارے آئی ہوتا حساب شروع۔ آدم علیہ السلام جدہ آمن لگے نا دنیا تے، اللہ نے آکھا بھئی اہبتو اتر جاؤ، جس ٹائم آندے پہ ہم اللہ پیچھو ساڑھ مار کے آکھا میرا آدم جیڑی جگہ تے وہندہ پہ ہے نا او انج جنت ورگی نہیں ہے، جتھے تو وہندہ پہ ہیں فمستقرن ومتاعن الی حین، او جہانی عارضی ہے، او دی ہر شے عارضی ہے تے او سچ رانا لئی عارضی ہے، نہ او جہان ہمیشہ رانا ہے تے نہ تو وچ رانا لے اتھے ہمیشہ، تو ہی مکوین ہے تے ایک دے جہان ہی مکوین۔ اچھا اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، تو جڑے
جنگل چ ویندا پیا ہے اگے تینوں ٹھکانا جنت میں اللہ نے بغیر محنت مشقت نصیب فرما دیتا ہے اسا تینوں بغیر کسے کمائی دے جنت والا ٹھکانا دے دیتا ہے مگر جڑے علاقے تے جڑے جہان چ تو جا رہے ہیں اتھے کو جو کرنا پونا ہے تے تاں ہٹ کے تے آنا پونا ہے اور جتھے ویندا پیا فإما يأتينكم مني هدى اور شمار لیو تھوڑا جیا غور کریا رب دے قرآن وال ہاں دنیا تے اور دنیاوی قرآن سناون والی ہے کلیم اللہ کو دنیا تے وکھرا نہیں ہے جڑا قرآن سناون والا ہے مگر ہر پھول دی خوشبو وکھری ہوندی ہے تھوڑا جیا غور کر مت میری قرآن والی دیتی خوشبو تیرے اندر وڑ جاوے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے یاتینکم منی ہدا او میرا آدم پیغمبر جیڑے جنگل چ تو ویندا پیا ہے اتھے تو جداں پہنچنے تے تینوں اتھے جنت تک اپنا دا رستہ کوئی نہیں ملنا اور تو اس رستے تے چلنا ہے جڑے رستے کی رہنمائی تیری کرنے والا کون ہوئے بولو جنت بھی میں رب نے بنائی ہے تے جڑے جہان تو جا رہے ہیں اس کو بھی بناون والا کون ہے لہذا اور جے کر ہٹ کے اپنے اصلی مکان تے جنت دے اندر آنا چاہنا ہے تو او رہنمائی حاصل کرے جڑی رہنمائی تیری کرن والا کون ہے اللہ فرماتا یاتینکم منی ہدا دنیا دا مولوی تیری رہنمائی کرے او دے پاس نہ جائے دنیا دا ملا تے پیر تیری رہنمائی کرے کوئی دنیا دیاں لکھتا تے کتاب بچا کے لے آوے او رہنمائی دے نیڑے نہ ونے کیونکہ جنت بھی میری ہے بناون والا بھی میں آتے او دی رہنمائی کرن والا بھی کون ہے اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر یاتینکم منی ہدا 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 میں خود تیری رہنمائی دا سامان گھلنا ہے او خدا دنیا تے اللہ نے کیڑی شے نو بنا کے گھلیا ہے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدا کیڑی خدا دا رب نے آدم پیغمبر نال وعدہ فرمایا جڑا اللہ نے فرمایا یاتینکم منی ہدا میں اللہ خود تیرے واسطے خدا دا خزانہ گھلنا ہے اللہ نے او خدا قرآن بنا کے نازل جا فرمایا ہے اس وجہ تو اللہ فرماتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا اللہ فرماتا ہے ہدایت دا خزانہ میں رب نے قرآن بنا کے گھلیا ہے لہذا اللہ نے دل قیامت تک آن والے ہر انسان ہوئے دس دیتا ہے یہ اپنے پیو والی وراثت جنت جے حاصل کرنا چاہتے ہو میرے قرآن والے خدا نال تعلق تو سچا پیدا کرو مینو اللہ منڈی قسم جنت دے بوہے میں اللہ اجو کھول چھوڑے اور کسے نعرے دے جواب نہ دیو اج تک غیرت ایمان دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر دا بلند آواز نال جواب اللہ کریم نے فرمایا کہ جس وقت آدم پیغمبر دنیا تے تشریف لے آیا ہے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک دے تینوں دنیا چھوڑنی پونی ول تو ہٹ کے ساڑے کو آنا ہے آمنا تک کافرہ نے بھی ہے مسلمانہ نے بھی ہے مگر اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان بن کے تے زندگی ان بسر کریں جنہیں بسر کرنے دا طریقہ میرے محمد کی سیرت نے دسیا ہے
اللہ فرماتا ہے میرے محمد دی سیرت دا خزانہ تا قرآن، میرے پیغمبر دی بصیرت دا قرآن، خصلت دا قرآن، عادت دا قرآن، شفقت دا قرآن، حذاقت دا قرآن، نزاکت دا قرآن، جسامت دا قرآن، ملاحت دا قرآن، صباحت دا قرآن۔ او میرے پیغمبر دی خصلت عادت کردار دا قرآن، میرے پیغمبر دا وقار دا قرآن، میرے پیغمبر دا کردار دا قرآن، میرے پیغمبر دا حسن و جمال دا قرآن، میرے پیغمبر دا حسن و ملال دا قرآن، میرے پیغمبر دی حدت جدت جہدت سنت ملت منت حضرت نظر، میرے پیغمبر دا بدر ظہر تے اثر اشاعت حیات وفات ادا، میرے پیغمبر دی تمثیل تکمیل و تجمیل و تنویر و تحریر و تقصیر بھی قرآن، میرے پیغمبر دی اٹھنا تے بانا تے کھانا تے پینا تا قرآن، میرے پیغمبر دا عسرت یسرت فکر تا قرآن، میرے پیغمبر دا ایاب و ذیاب و کتاب و خطاب و بیان و زبان بھی قرآن، میرے پیغمبر دا تکمل تجمل تنور تخشو تخطو تحصل تنور تکرم تنزو تقدم تطہر تصور تا قرآن، میرے پیغمبر دی قیل تے قال بھی قرآن، میرے پیغمبر دا یمین تے شمال بھی قرآن، میرے پیغمبر دا اٹھنا تے بانا تے کھانا تے پینا تے رونا تے سونا بھی قرآن، میرے پیغمبر دی حیات و ممات بھی قرآن، میرے پیغمبر دی حدت تے جدت تے جہدت بھی قرآن، میرے پیغمبر دی ہر ادا تا قرآن، حیات قرآن، وفات قرآن، میرے پیغمبر دی قراءت سخاوت صدارت سیادت سیادت امامت حذاقت تلاوت قرآن، میرے پیغمبر دا اکثر تے ابدر تے انور تے اجدر تے اعلیٰ تے عرفہ بھی قرآن، میرے پیغمبر دا اتقا تے ازکا تے اقشا تے اعلیٰ تے اولا تے عرفہ بھی قرآن، حتیٰ کہ اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر خود پیا آتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ۔ یار بد نظمی نہ بڑھا، آرام کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آرام کرو۔ سبحان اللہ۔ جدو اصل چونکہ معاملہ ہوئے نا رب دے قرآن دا قدرتی دل وچ وجر پیدا ہوئے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ خیر بارہ اللہ نے فرمایا ہون میرے محمد معصوم دی ہر ادا دا نقشہ مل سی تو میں رب دے قرآن ہے۔ کیوں؟ اس قرآن نو ہی میں اللہ نے ہدایت دا خزانہ بنایا۔ یأتینکم منی ہدا، ایک جگہ ہدا آیا اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، بولو هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدا۔ اللہ نے ہدا والا خزانہ بنا کے اس امت نو دیتا ہے تو قرآن مقدس والا نصیب فرما دے۔ تو خیر اللہ نے فرمایا ہون یہ سوچ نال زندگی بسر کر کے میرے اتے موت آنی ہے تو میں اپنی زندگی دے ایک ایک ساہ دا حساب کہیں دے بڑھا۔ بولو یہ سوچ رکھن اللہ آدمی کدی دانستہ طور تے سونے محبوب دی شریعت دا باغی نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل قیامت دا منکر آئی، اس ایک دے اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بسیدہ ہڈیاں چاہ کے لے آیا تے انہیں انگلیاں تے مسل کے پھوک مار کے آتا ہے اعظاماً ناخرہ۔
جب ساریاں ہڈیاں کو سیدھا ریتا ریتا ہو گئی سے محمد تو آنا جو ہٹ دوبارہ اللہ سانو زندہ کر کے کھڑا کر دے سی یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہو؟ ابو اللہ نے بڑا جامع مانے مختصر تے بڑا سونا جواب دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ میں رب ایک چھڑک دیوی ہے ذرہ ذرہ اکٹھا ہو کے انسان بن کے میں رب دی عدالت میں جایا. زجرہ چھڑک چھڑک واحدہ ہکا ایک چھڑک لگسی تے جتھے جتھے کو ذرہ ذرہ پہ ہے جمع ہو کے انسان بن کے میں رب کے دربار ہے حاضر. اس تو سیدھا آخیا کہ میں قیامت نو نہیں منتا لہذا وہ کہ بن گیا کافر بن گیا. اج دا مسلمان سڑا کے بے فکری بے سوچی زندگی بسر کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس نو کوئی سوچ نہیں کہ میں بھی مرنا ہے تے اللہ دی عدالت ہے پیش ہو گئے. بھائیو کوئی چیز دنیا میں ہے وہ اللہ بے مقصد نہیں بنائی. اللہ کی ہر بڑی ہوئی چیز ہے جو رب دیا لکھاں حکمت ہے. کوئی چیز رب نے فضول نہیں بنائی مگر ساری کائنات وچوں افضل تے اشرف بنایا تے انسان نو بنایا. یہ ایک چیوٹی نو اللہ فضول نہیں بنایا تے جس نو اپنی قدرت تے دوواں ہتھاں نال بنایا سو نو انج فضول بنا چھوڑے. سوچ اپنی انجی پیدا کرنا کہ تیری زندگی کا رب کی عدالت عبادت کی شکل اپنا کے حاضر ہونے یہ نہ ہوئے کہ تو اللہ کی عدالت جاوے کہ اللہ کریم دوروں تینوں لے کے آکے سوختن چکھے نامراد پچھا دفع ہو. اللہ قرآن پاک دے اندر جہنمیاں دیاں 5 دعائیں رب نے ذکر فرمائی. کھلوتے کتھے ہو سن جہنم میں تے جہنم وچ کھلو کے کتنیاں دعائیں منگ سن رب دے بولو. جداں پنجے منگ لئی سن اگو اللہ جواب بولو اگو اللہ انہاں دی کسے دعا دا جواب نہیں دے. اس لیے انہاں آکھنا یا مالک اے داروغ جہنم لیقضی علینا ربک اپنے رب نو آگ کے مہربانی کرے ساڈے حق وچ کوئی فیصلہ فرمائے. اس وقت فرشتیاں نو اللہ نے آکھنا انہاں نو میری طرف جواب دیو اخسؤ فیہا ولا تکلمو. اخسؤ علماء کو جا کے پوچھو خاسا خا سین حمزہ خاسا لغت عرب دے اندر لفظ خاسا اس وقت بولیا ویندا ہے جداں کتے بھوکن والے نو بندہ چکھے چکھے کریندا ہے. گل دی سمجھ آئی نہیں کہ بندے بیٹھے ہونے گپ مرین دے کتا آ کے کھلو کے کولو بھوکن لگ ونجے تے بندہ کو چکھے چکھے نہیں کرے گا وٹا جا کے چم رہے گا. اللہ نے آکھنا اخسؤ ولا تکلمون او کتےو بھوکو نہیں میں رب تواڈے نال گل کرنا ہی پسند رہی. اللہ انہاں دا جرم کیا ہے انہاں غلطی کری کیتی ہے کہ اتنے بد نصیب ہیں کہ رب انہاں دے نال گل کرنا ہی پسند نہیں کرے. حالانکہ وہ کھلو کے آدھے کھلے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم
قرآن سننے والی نیکی بھی حاصل کرندے رہو تے مسجد دے تعاون واسطے بھی کائشہ پہندے رہو کرما لو، ایک ڈبل نیکی دے۔ اللہ کریم فرماندا ہے حالانکہ او وچ کے کھلیا تے ہن یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، اللہ اساں معذرت کرنے آئے جیڑی اساں تیرے پیغمبر دی سنت نو رگڑا کے اروڑیاں تے سٹیں دے رہے آئے، گٹریں چ سٹیں دے رہ گئے آئے، اللہ اساں معذرت کرنے آئے اہل حق دوتے بہتان تے الزامات تے خرافات تے بکواسات تے طوفان کھلیں دے رہ گئے آئے، بے قصور تے شرم و حیا والیاں دھیاں تے بہتان تے الزام لگیں دے رہ گئے آئے، اور توڑی تیرے پیغمبر دی شریعت دا مذاق اڑائیں دے رہ گئے آئے، معذرت اللہ اساں معذرت کرنے آئے، معافیاں مانگ دے آئے۔ ابو اللہ کریم نے فرمایا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوءُ الدَّارِ، لکھ لعنتی نے تہاڈی زندگی گزاری تے تہاڈے گھر تک میں تہاڈی زندگی سوارن والا سامان قرآن نو گھل چھوڑیا، تساں میرے قرآن نو لکھ لکھ کے تے پٹا نال قبر ہندے رہ گئے ہو، قبروں تے جا کے تے رولائندے رہ گئے ہو، ڈنگراں دے گاٹیاں دے اندر تا قرآن نو لکھ لکھ کے پیندے رہ گئے ہو، مگر اے جو تانوں انسان بناویں آیا وا تساں میرے قرآن نو کھول کے نہ پڑھیا، تے جے نہ پڑھ سکے تے سناون والے دا بھی تساں سن کے برداشت نہ کریں دے، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، تواڈے اُتے اج اللہ دی لعنت تے ٹھکانہ ہی تواڈا بڑا برا میں اللہ تیار کر دیتا ہے، او دی وجہ اے کہ میرا قرآن تے روندا رہ گیا، میرا قرآن تانوں سناون والے آندے رہ گئے، اس وقت اللہ کریم نے فرمایا ہے الم یاتکم الرسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تانوں تے قرآن پڑھ پڑھ کے سناون والے کوئی نہ آئے جنہاں نے میں رب دا قرآن پڑھ کے لقاء یومکم ھذا اج دی ملاقات دے بارے تانوں کہہ نہیں آن کے ڈرایا سنایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، میرا قرآن جو تینوں آدھا رہ گیا کہ میں رب نال ملاقات کرنا چاہنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، عمل ان کرنے جنہیں میرے محمد نے کر کے دکھائی ہے، میرے پیغمبر دی سیرت دے مطابق عمل کر لیا، مگر تمہیں قرآن پڑھ کے سناون والیاں نو بھی کہ جواب دیتا گا اگو او جہنمی آ پیا منیندا ہے، اللہ اسا انہاں دے بارے آدیا سی فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اللہ اسا آدیا سے انہیں کلیم اللہ بلوچ اتھریاں بیٹھا کریں دے، انہیں کوڑیاں بیٹھا کریں دے، انہیں شمار آلیاں دے وچ فطور پہ پیدا ہے، اللہ دی قسم جے کلیم اللہ جان کے قرآن تے وعدہ چا کرے، اللہ شالا کلیم اللہ دی زبانی تھائی بند کر دے، اجا قیامت آئی تا کوئی نہیں مگر آون والے نقش رب نے قرآن پہلے تو ہی بیان فرما دیتے تاکہ سنن والے شمار والے مسلمان حیا آ جائے کہ میں انج دی زندگی
سونی بسر کراں متا کدائی یہ لفظ دن قیامت دے مینوں بولنے نصیب نہ ہو جاوے اللہ فرماتا جہنم وچ کھلون والے نے آکھنا ہے کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء اساتے سے کوئی نہ بس نماز تے روزے تے حج تے زکات ادا کرے تے رہ جاؤ باقی سارے معاملے صاف ہو جانے اللہ کریم نے فرمایا ہے او میرے محمد دی صورت وچ بھی حیا آئی میرے پیغمبر دی سیرت وچ بھی حیا آئی تیرے اندر یہ سوچ کیوں نہیں پیدا ہوئی ہمیں کلیم اللہ جھوٹ بھی تیرے اگے کیوں نہ بلندہ رہ گیا ہوئے تیرے دل توسل والا کون ہونا چاہیے ہے اور تیرے دل حیا ہوئے تو کہیں دا تیری دل دے اندر وفا ہوئے تو کہیں دی تیرے دل خوف خدا پیدا ہوئے کدی کہیں دا حق غصب نہ کرے کدی کسے تے جھوٹ نہ بولے کدی کسے دی دھی تے بہن دی عزت دا سودا نہ کرے لہذا اللہ نے فرمانا والا ہم اللعنہ انہیں لعنت چلیں دے راسو انہیں کتے آر پھوک دے تراسو مگر تونو آج رحمت دی ہوا بھی نصیب نہیں ہو سکتی اللہ شاء ہر مسلمان محفوظ فرمائے اللہ فرماتا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ اتھے بھی حکومت کہیں دی چل سی اختیار کہیں دا چل سی یہ آج پتہ نہیں اس سوچ دے اندر پیران دے کتے نوا کے انہاں در اللہ سائر آندہ ہے بے حضرت اور دے کتے خوش ہو گئے تا اسا بھی بخشی لا تملک نفس لنفس کوئی جان دوسری جان دے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا والامر حکم اختیار یوم اذن اس دن کس کا ہے للہ اتھے اختیار کیدا چل رہا ہے ایک میرے اللہ دا چل رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ اللہ فرماتا جیڑا ہے نا رنگ دا کالا توے دا پچھلا پاسا مگر سوچ ستھری نال زندگی گزاری ہے دن قیامت دے ایڈا سونا بڑے سا کہ دوپہرہ تے چڑھے ہویا سورج بھی ہوتی چمک نو ویکھ کے شرمندہ کھلونا جیڑا ہویا چٹا گورا مگر اندر ہویا او دا سیاہ علیہا غبرہ اللہ او دے منہ دوتے لعنت مل مل کے او دا چہرہ سیاہ کر دے تو آکسی اللہ میں تا چٹا گورا ہم آج کالا کیوں کیتا ہی چاہ اگو اللہ نے فرماونا ہم الکافرۃ الفجرہ تو کافر رہے ہیں تو میرے محمد دی سنت دا باغی رہے ہیں اصل تا نور تینو تا ملنا ہے یہ میرے محمد دی سیرت والا نور ایمان تیرے اندر پیدا ہوگا ایک بندہ کالا کٹے جدہ قبر جو نکل سی اللہ فرماتا کھلو یاری تھا تھوڑی دیر نورہم یسعا بین ایدیہم و بے ایمانہم وہ کھلوتا ہونا ہے تے اللہ او دے بارو نور دے دیوے بالے شروع کروا دے ہو سی کالا مگر چودوی دے چاند تو زیادہ بکھدا کھلوتا ہو سی اللہ سائیاں اے اج انوکھا ہی مینوں اے انعام نصیب فرمائے میرا کیڑا کام تینوں پسند آیا
اللہ نے فرماونا ہے کہ میں دنیا تے قرآن نو نور بنا کے گھلیا. قد جاءکم من اللہ بولو نور انزلنا الیکم نورا مبینا. میں دنیا تے نور کینو بنا کے گھلیا ہے قرآن نو. اس قرآن والا نور تیرے اندر آئی مگر اتھے تینو نظر نہیں آتا. اج ہے ہر شے ظاہر کرنے کا دن ہے، لہذا اسا اج تیرے اندر آلے نور نو کڈ کے تینو سارے نو منور کر چھوڑیا ہے. اس وقت خوش ہو کے دعا کرے سی ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ جے کئی کمی کوتاہی میتھوں ہو گئی ہے اتمم لنا نورنا، اونوں درگزر کرتے اج اپنے خاص نور نال مینوں اور منور بنا چھوڑ. واغفر لنا جے کئی لاچار ہو گئی ہے تئی تھائیں معاف فرما دے انک علی کل شیء قدیر. ٹرن لگ سی سر ایتھے ہو گئے، چاہے مومن ہے مسلمان ہے کافر ہے یہودی ہے عیسائی ہے، قبر چوں نکل سائیں سر ساڈے انج کنی آکڑیاں ہوئی ہو انج تلے کرن دی بھی طاقت ہے. اکھ دا اتلا چھپر اتا ہی راسی، اکھ جھپکن دی بھی طاقت ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی انج قبر چوں نکل سائیں جویں بغیر لباس دے ماں دے رحم چوں نکلے آسے. او سمجھ آ رہی نے سارے بغیر لباس دے. حضرت امنا عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ نے سوال فرمایا یا رسول اللہ کا تو مرد بھی ہو سن عورتوں بھی ہو سن تے لباس کوئی نہ ہو سی پھر شرم نہ آسی. سوچو جس عورت نو رب پیغمبر دی عصمت بڑھائندا ہے اس دے شرم و حیا دیاں چادراں وی رب عرش برین تو نازل فرما. یا رسول اللہ شرم و حیا نہ سی. اللہ دے محبوب نے فرمایا او میری محبوبہ شرم تاں آوے جو ادے آدے کسے نو ویکھن دی جرات ہو سی. جدہ کنی ایتھے ٹنگی ہوئی ہو سی اکھ اتر لگی ہوئی ہو سی انہوں پتہ ہی نہیں ہونا جو میرے نال کے پہ گزرتا ہے. پھر فرمایا کہ کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہو سن جنہ دیاں لتاں اتا ہو سن پیر دے بھارتے ٹر دے وہی دے ہو سن. پھر امی عائشہ صدیقہ نے سوال فرمایا یا رسول اللہ جڑیاں ٹرن والیاں اودیاں لتاں تے پیر ان او جداں اتے ہو رہے نو سر دے باہر کیویں ٹر سے. اللہ دے محبوب نے فرمایا او میری حمیرہ جیڑا خدا پیراں دے باہر چلوا سکدا ہے او سر دے بل بھی چلوا سکدا ہے. کلو آتیہ یوم القیامت فردا. اگی سوا دو پڑھ گئے ٹھیک ہے سوا دو تک ٹھیک ہے تساں بھی راضی رہو نا. اتنا آکھو بھئی آج کدے پہ اساں کھو اج پھس گئے ہیں 10-15 منٹ اور لگ جاویں. اللہ دے قرآن نے فرمایا کلہم سب دے سب اللہ دے دربار دے اندر یوم القیامت قیامت والے دن فردن کلیاں کلیاں آونا ہے. کوئی کسے دے موڑھے نال لگ کے آمن والا بولو بولو تو صحیح ہے. ول جیڑے تھے تینوں مینوں پیر گمراہ کریں دن کہ سانو ایک بکرا چ دیو تے تانوں اساں اپنے نال بن کے دھرو کے جنت چ لے ویساں. جھوٹ بولیں دن کہ نہیں
کیونکہ اللہ جو فرماتا یوم القیامت فردن ہر کہیں کلیاں کلیاں آنا کہیں دے گٹے نال بجھ کے آنا بولو تے دعا اللہ دے قرآن نے فرمایا اللیس للانسان الا ما سعی دن قیامت دے وہ کچھ بندے دے سامنے حاضر ہونا ہے ما سعی جو کچھ اس خود سعی کوشش تے محنت کی ہونی ہے جو میری محنت ہونی وہ میرے بلندے رہے یار میرے تے کیوں کاوڑے بیٹھے جیڑا کچھ آپ تا آتے ہو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے لہذا اللہ فرماندا جیڑا کچھ کر کے اسیں وہ کچھ تیرے کھاتے وچ ہونا ہے اے نہیں ہے تقریراں کلیم اللہ خان کرے تے لکھی دیاں میرے بھرا عبد المالک دے نام مال چرویں اے نہیں ہو سکدا نیکیاں عبد المالک کرے تے لکھی دیاں کلیم اللہ دے کھاتے چرویں نہیں اللہ فرماتا لا تزر وازرۃ وزر اخری ہر کہیں اپنی اعمال دی پنڈ اپنے سر تے رکھ کے آنی کوئی کسے دا بوجھ اٹھا کے نہیں آنا اس واسطے اللہ دے محبوب نے ہد دے اپنے پورے قبیلے نو کٹھا فرمایا ہے سارے اپنے قبیلے دے نمبردار تے سرداراں دا نام گھن کے اللہ دے پیغمبر نے انہاں نو خطاب فرمایا ہے خطاب فرمائندے چھیکڑ چ اللہ دے محبوب نے اپنی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک باری اچھا چا پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ بلایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے لخت جگر دے متھے تو بوسا لے کے او دے سر تے پیار دا ہاتھ بھی پھیریا ہے بھل سونا پیغمبر روندا بھی کھلوتا ہے تے اس شہن شاہ دا آڈر بھی اپنی دھی نو سڑیندا کھلوتا ہے او بھائیو تھوڑا جیا خیال کریا ہے میرے جائے کروڑاں تے ارباں رل کے آ جانے میرے سونے پیغمبر دی تے جُتی نال لگن والی دھول نال مل کوئی نہیں سکدا میرے پیغمبر دی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے خود پیغمبر بھی بڑی شان ہے تے پیغمبر دا گھرانہ بھی بڑی شان والا ہے جس پیغمبر دے بسترے تے اہل بیت دیاں شہادتاں اللہ دا قرآن پہ دیندا ہوئے او گھرانہ ہی سارے گھرانے تو اللہ گھرانہ ہے مگر جتھے رب تے یعنی خالق تے مخلوق دا معاملہ ہے اتھے خود محمد الرسول اللہ بھی اپنی عاجزی تے کمزوری تے بے بسی دا اظہار پیا کریندا ہے اپنی دھی نو رو کے آکھن لگے او میرا لخت جگر سلینی تیری تا دنیا تے رہی جو کوئی نہیں ہے مانو اللہ تیری ماں جو دنیا تے نہیں رہی ماں باج یتیم نمانے در در دھکے کھاوے کتھوں آوے نہ ماں پیاریاں جو سینے نال لگا تیری ماں تا دنیا تے رہی کوئی نہیں دھیاں دے اندر فطرتی طور تے رب نے شرم و حیا رکھے ہویا ہوندا ہے ہمیں پیو جتنے بھی
دھیاں اپنی دل دیاں فرمائشاں پیوہاں دے سامنے ظاہر نہیں کرے دیا ماما نوا دینا اماں میں انج دا بسترا لینا ہے انج دا سوٹ لینا ہے انج دی جُتی لینی ہے انج دے برتن لینے اے شے لینی ہے اے شے لینی ہے ایو تا پتر تے دھیاں چ فرق ہوندا ہے پتر نو کھوا 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 کے ولی ایک دے آندا ہے پیو دے سائی بھی نہیں بن دے دھیاں نو ماں پیو ولوں ایک چھپرا بھی مل جائے وہی سام کے رکھ دیے تے گواڈیاں نو سڑ کے بھی کھیندی ودی ہوندی ویکھو میرے پیکیاں نے مینوں کیڑا سونا دوپٹا لے کے دتا ہے تو ولوی ہو جائیاں دھیاں دا حق مار کے پتراں دیاں واچھاں بھرینا ہے بڑ مر پیو سڈاون لگے ویکھ پیو بھی کیڑا با کمال اگو تھی بھی رب نے کیڑی بے مثال دیتی ہے اللہ دا پیغمبر دے سلیمی او میری دھی تو اپنے اندر دیاں گلاں جیڑی ماں نو کرویاں او تے تیری دنیا تے رہی نہیں لہذا ماں لا پیار بھی میں تینوں دینا ہے پیو والی محبت بھی میں تینوں دینی ہے مانگ لے جڑا کچھ منگنا ہی اپنے پیو کولو مالی ما شئتے جو مرضی آندئی اپنے پیو کولو مانگ کے اتھے اوکھا سوکھا تھی کے تھی دی فرمائش نہ پوری کر سکتا ہے تیرا بابا مگر جے تیرے دل دے اندر خیال آ جاوے کہ مینوں بابے محمد دی شریعت دا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھنا چاہیے میں جے بد عملی بھی کر لما آخری میں سید الانبیاء دی تھیاں محمد مصطفیٰ دی تھیاں میرے کولو تک ہے نہیں پوچھنا نہیں نہیں میری تھی لا تیرے دل دے اندر خیال آ جائے نہیں نہیں ذہن جو خیال کر دے یہ بالفرض دن قیامت دے رب نے تے دینو پکڑن دا فیصلہ فرما لیا اتھے تیرا بابا ہنجو تباہ سکتا ہے اتھے روندا تا رہ سکتا ہے مگر اللہ دے پکڑے ہوئے نو محمد لی چھڈاواں دی طاقت نہیں رکھدا تو تے میں کیشا کسی نے وکھیندا بے تو تے میں کیڑے باغ دی مولی ہے اے او فاطمہ تھی ہے جیڑی اجا دریڑے ودی ہوندی ہے سونے محمد دی خدمت وچ آ رہی ہوندی ہے اللہ جبرائیل نو پہلے گھل کے آدھا ہے کہ ونج میرے محمد کو آکھ اے جیڑا تیرا جگر دا ٹکڑا آندا پیا ہے اے دا متھا پیچھے چومے پہلے میں رب دا سلام دے اس تھینو میرا محمد پہ آدھا ہے جے بچنا ہی تا سوچ ہی رکھ کے میرے ایک ایک قدم تے آنکھ رکھڑا لگاؤ بول تو آپ عمل کرے سے تبیڑے پارو سے اتھے بابا محمد بھی تینوں چھڑا مردی طاقت نہیں رکھ تو سب تو پہلے سوچ رکھن تو پہلے اے عقیدہ رکھ کے میرے اتے موت بولو نا یار میرے تے موت اے اسا سارے منے دے ہیں اور مزے دی بات یہ ہے کہ اس موت والے فیصلے نو ہندو ہی من دے بھئی موت ساڑے تے سکھ ہی منے دے یہودی من دے عیسائی من دے مرتد تے زندیق تے دہریے بھی من دے مسلمان بھی من دے کیونکہ ہندوؤں دے ہی مردے پہن کے نہیں مردے پہن سکھاں دے ہی یہودیاں دے ہی اے ہر کہیں دے مردے پہن
لہذا ہر مذہب والا اس بات نو تسلیم کرتا ہے کہ میرے اتے موت بولو اچھا تواڈی دانست دے اندر تواڈی معلومات دے اندر دنیا تے کوئی ایسا ٹولا بھی ہے جڑا موت دا منکر ہوئے بولو مولوی موت نو مندے وہ آدھے نے تجیندیاں ککھ دا ہی تے مویاں دسو اس موت نو منے جیندیاں ککھ دا ہے تے مویاں یہ آدھا ہے مردے شردے یہ ایک جا تو اٹھی کے تے مختلف نہ استعمال کر دیں اصطلاحیاں مختلف ہیں کہ منتقل ہو گئے کہ ہو گئے بعد کیا دیں برکا وٹا گئے کیشا وٹائی نے تے برکے کون وٹائی دیا جیندہ ہائی تا پیر صاحب آئی مردہ گیا تا برکے علی بڑھ گیا پھر کیا اے جی منتقل انتقال تا جان دے ہو اگے رقبے پٹواری منتقل انتقال کر دے نا یہ بندہ ہے یا کوئی پراپرٹی آئی یا منتقل ہو گیا یعنی مختلف نہ استعمال ہو گئے پھر کیا دن اے مریا شریا کی کردا ہے بھئی وچو جڑے سنجیدہ مشرکان انہاں کے صرف سندا ہے کہ کر دیں اللہ اللہ ایک گل یاد آ گئی وہ سنا دئیے کیونکہ منہ تے آئی ہوئی ولاونا حرام ہے کدی کسے کو جڑے سنجیدہ مشرک ہیں وہ آدن نہ ہاتھ ہلائندہ ہے نہ اکھ پھڑکائندہ ہے نہ زبان نال بلندہ ہے صرف کیا کرندہ ہے بولو جڑے غیر سنجیدہ مشرک ہیں وہ آدن نہیں سندہ بھی ہے کدی کدی جمعرات نو گھروں حال حوال بھی پوچھ کے گئی گل چکے آئی نا شروع کتھوں ہوئیے سنن تو توجہ ہے تو اڈی سات نوجوان ستے پین غار دے اندر ستے پین موئے بولو ستے موئے نہیں اللہ انہیں نہیں فرمایا کہ میں انہاں دے ہاتھ بن چھوڑے میں انہاں دیاں لتاں بن چھوڑیاں کیونکہ اختلاف سنن تو شروع پیا ہوندا ہے کتھوں بولو نا یار اختلاف کتھوں پیا شروع ہوندا ہے اے آدن سن دین اللہ دی قسم اللہ دا قرآن کے آدھا ہے فَضَرَبْنَا سب تو پہلے میں انہوں نے کنانو بند کر چھوڑیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کیوں جدا کئی بہر دی آواز کنائیں جو شرایت کرے تا بندے دی نیند جو خلل آندہ ہے بندہ ستا پہ ہوئے تے کئی گھر آلی بھانڈ چاہ کے زمین تے مانن لگ جاوے کھڑکا میں لگ جاوے اس میہ صاحب دی نیند دے اندر خلل آنے کے نہیں آنے بولو اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماندا ہے مشرک دا جتھو شرک شروع ہونا اللہ اتھے تالے لا چھوڑے اللہ فرماندا ضربنا
بند کر چھوڑیا تاکہ نہ دے اندر سنن دی طاقت بھی نہ رہے ستے پیاں دے کن بھی نان پہ سن دے اللہ فرماندا ہے او لکھ لعنت ہی پوجیا جیڑا مر گیا ہے او تیری کتھوں سندا ہے اے تا ستے پیاں دے کناں نوں وی میں اللہ نے بند کر چھوڑیا ہے جدوں ستا نہیں سندا تے مویا بھی تیری سن سکدا نہیں ہے اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے جے نہیں منیا موت نو تک نہیں منیا اسا چھٹے ڈکے ہیں شکر کرو نہیں منیا تک نہیں منیا بولو یار ہن کتھے تے بڑے تساں نات دھوتے ہو پڑے بیٹھے ہو اے مینوں پتہ ہے جدا تو سون وینا ہے ایک دوے نال تبصرے کرنے اس آخر ساڈے میاں جی ہوری تا اے دلیل دتی آئی ساڈے مولوی ہوراں تا اے کتاب لکھائی آئی ساڈے حضرت ہوراں تا فلانیاں دا دستخط لکھایا وا اتو اج سن کے ونجن والا نے آکھنا ہے چھوڑو یار مولویاں دیاں گپاں نو تے حکایتاں نو اج جلے مولوی تا قرآن ہی پڑھ کے سنایا ہے قرآن نو کھول کے ویکھو جے اودی گل تے یقین نہیں آندا تا اللہ دے قرآن دے 22 سپارہ سورہ فاتر چ کڈو سورہ زمر چ کڈو سورہ مومنون 18ویں پارے دی چ کڈو اوتھے جو اللہ دا قرآن فرماندا ہے جڑے مر گئے نو قیامت توڑی قید نہیں سن دے ہر پردے چو سنن تے جانن والا کون ہے او بہرحال غیرت مند مسلمانوں تو صحیح بولو ہر پردے چو سنن تے جانن والا کون ہے ویکھن والا کون ہے دیون والا کون ہے مگر جس وقت بحث چلدی رانی اگو جڑا بے ایمان بے دلیل آندا ہے جدا او دے کولو دلیل کوئی نہیں ہوندی اس وقت لڑائی تے اتر آندا ہے اس وقت اگو کے آندا ہے چھوڑو مولویاں تے رولیاں نو اے یقیناً جے مولوی بخشی گئے تا اساں بخشی ویسا ہے یعنی اس لئے منی کھلوتا ہوندا ہے کہ مولوی کدی نہیں بخشی دے کیوں جٹ نو تو جلدی رب دے قرآن سمجھ آویندا ہے میرے محمد دی صورت سیرت دا حیا جلدی کر لیندا ہے مگر ملا جڑا وڈا ٹھیٹ طبقہ ہوندا ہے اے سیدھے راہ تے نہیں آندا شکر کرو جو پچھلے پارے اللہ کریم نے میرے پھران صراط مستقیم نصیب فرما دیتا ہے اللہ کرے تے اس تے میرا رب خاتمہ بالایمان فرماوے اللہ کریم اس نو استقامت فی الدین نصیب فرمائے اے تے میرا جی لڑائی آئی تاوی دین دی خاطر اج تعلق بڑے ہے تاوی دین دی خاطر الحب للہ والبغض للہ محبت بھی ہوئے کائنات تا دین دی خاطر یہ نفرت ہوئے تاوی دین دی خاطر یہ میرا یہ دشمن یہ سب تو وڈا میرا اس علاقے وچ بنیا رہے تا نام ور دشمن مولانا عبدالمالک ریا گئے مگر خدا دی قسم یار بنن دوی اس رے حق ادا کر چھوڑیا گئے اللہ شلائے رو استقامت فی الدین نصیب فرمائے اللہ کریم فرمائندہ ہے جہاں دل دے اندر رب دا حیا پیدا ہو جائے او بندہ کدی مولانا کریم اللہ صاحب جیوے اللہ کریم نے فرمایا ہے جن کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے اس سوچ نال اپنی زندگی بسر کریندا ہے کہ میری ایک ایک حرکت نظر رکھنا والا کون ہے اللہ فرماندا ہے موت جس بندے تے اوتے بھی آ گئی انفقوا مما رزقنا
نہیں کر لے جد موت آ گئی اس وقت معصوم بچے روندے رہ گئے سن دھیاں کلاں دیاں رہ گئے سن رقبے اتھائی رہ گئے سن بینک بیلنس رہ گئے سن ساری دنیا چھٹ گئی ہے اس وقت تیرے نال ہونا تو صرف ایمان ہی ہونا ہے اس وقت تیرے نال ہونا تو ستھری سوچ ہی ہونی ہے اللہ فرماندا دنیا ساری دنی ہے دنیا ساری دھوکے باز ہے مگر وفادار دولت میں رب نے تینوں ایمان والی دے دیتی ہے اس نال وفا تو کر تے دل قیامت اس دی وفا نال جنت دا داخلہ میں اللہ نصیب کر دے میرے جڑے کچھ معروضات ہیں تو انہوں کیا سمجھ آئیے بندے نو اے سوچ نال زندگی گزارنی چاہیے ہے کہ میں ایک ایک لمحے دا حساب کینو دینا ہے بولو میرے اتے موت آونی ہے اے نہیں ہے کہ میں انہیں ڈھگرہ تے آٹا ودا بیٹھے نا مرنا تے سدھا کہیں دی عدالت جواب اے سوچ نال زندگی بسر کرنے والا بندہ کدی بھی میرے محمد معصوم دی شریعت دا باغی اللہ عمل دی توفیق سیدھا کر لو بھائی خود اذان ہو سی خود سبحان انشاءاللہ جماعت کا سب پریس رات انشاءاللہ عشاء دی نماز کے بعد جامعہ نعمانیہ دے اندر حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ فاروقی صاحب اور حضرت مولانا علامہ خان کلیم اللہ خان صاحب ملتانی دے خطاب ہوسی اج رات انشاءاللہ بعد از نماز عشاء جامعہ نعمانیہ قید آباد دے اندر سارے حضرات اتنے تشریف لے کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على السلام حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمدللہ والصلاة والسلام على محمد ذي المقام الأسنى وعلى عباده الذين مرتضى واصطفى واجتبى لهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله
الحمد لمن هو أعلى وأرفع على طريق الكمال. الحمد لمن هو أعلى وأرفع. الحمد لمن هو أكبر وأخبر وأعلم وأعظم على خصلة اليؤول والمآل. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدا عبده ورسوله. أيها الناس اعبدوا الله، فروا إلى الله، وحدوا الله. اعبدوا ربكم، ادعوا ربكم، اسجدوا لربكم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فاسجدوا لله واشكروا لله. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم خذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، باعد بينهم، زلزل أقدامهم، انصرنا عليهم. ربنا أكرمنا عليهم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكمل.